بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے وہ 5 جانور جن کی دعا اللہ رب العزت فوراً قبول کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان 5 جانوروں پر ظلم کرے تو اللہ رب العزت ان کی بد دعائیں بھی سنتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عظیم الشان بادشاہت عطا فرمائی۔ اللہ نے آپ کو انسانوں پر، جنات پر، ہوا پر اور پانی پر بھی حکومت عطا فرمائی۔ اس کے ساتھ ساتھ جانوروں کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی سمجھ بھی عطا کی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم بس ایک کام کرو ان جانوروں کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تمام مشکلیں آسان کر دے گا۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں تھے کہ ان کو اطلاع ملی کہ کسی نے کتوں کو زہر دے کر مار دیا ہے، تو آپ علیہ السلام فوراً اس شخص کے گھر تشریف لے گئے۔ اس شخص نے جب آپ کو اپنے گھر میں دیکھا تو آپ کی آؤ بھگت کرنے لگا، ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا جاتا کہ آپ علیہ السلام اس ناچیز کے پاس آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ مجھے حکم کرتے تو میں خود چل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ آپ علیہ السلام نے کہا، تم تمام گاؤں والوں کو جمع کرو، مجھے تم سب کو ایک اہم بات بتانی ہے۔ اگر تم سب میری اس بات پر عمل کر لو گے تو تمہاری آنے والی نسلیں سنور جائیں گی، اور اگر تم سب اس پر عمل نہ کرو گے تو تم اور تمہاری آنے والی تمام نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ چنانچہ اس شخص نے تمام گاؤں والوں کو جمع کیا تو اللہ کے پیغمبر ان سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ 5 ایسے جانور اور پرندے ہیں اللہ جن کی دعا اور بد دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اور انبیاء کرام کو پیار کرنے والا پرندہ ہے، اور دنیا کے دیگر پرندوں کی نسبت یہ اللہ اور اس کے پیارے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ پرندہ دیگر پرندوں کی نسبت سب سے زیادہ عبادت گزار بھی ہے۔ چند علماء کرام بھی لکھتے ہیں کہ جب بھی یہ پرندہ جاگتا ہے تو اللہ کا ورد کرتا ہے۔ یہ واحد پرندہ ہے جو سب سے زیادہ اونچائی پر اڑ سکتا ہے۔ جب عقاب اس کے شکار کرنے کے لیے آتا ہے تو یہ آسمان کی بلندیوں میں اڑ جاتا ہے، حتیٰ کہ عقاب کے لیے بھی اتنا اونچا اڑ کر اس کا شکار کرنا ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ اس کی اس اونچی اڑان کے پیچھے بھی اس کی نیک نیتی ہوتی ہے۔ کبوتر کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ وہ جتنی آسمانی بلندی پہ جائے گا وہ اتنا ہی اللہ رب العزت کے نزدیک ہو جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمانے لگے کہ میں نے بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دن رات عبادت کرتے اور دعائیں مانگتے دیکھا ہے، مگر ان لوگوں کی دعائیں قبول ہوتے نہیں دیکھا، مگر ایک جانور ایسا ہے جس کی دعا ہو یا بد دعا فوراً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، اور وہ جانور بلی ہے۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں نے جہنم میں ایک عورت کو نہایت دردناک عذاب میں دیکھا جس نے اپنے گھر میں بلی کو قید کر کے اس حالت میں رکھا کہ بھوک و پیاس کے باعث اس کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چڑیا کا ذکر کیا کہ یہ ایک ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی کے ساتھ چڑیا کی 3 خصوصیات بھی بیان فرمائیں، جن میں جب چڑیا صبح بیدار ہوتی ہے تو اللہ کا ذکر کرتی ہے، دوسری یہ ایک بہت معصوم پرندہ ہے، اور تیسرا یہ کہ چڑیا اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھتی ہے۔ چڑیا کو جو کھانے پینے کی شے ملتی ہے وہ کھا کر چپ کر چلی جاتی ہے، اگلے دن کے لیے کچھ بھی ذخیرہ نہیں کرتی۔ ان کا یہ یقین کامل ہے کہ جو رب زندگی عطا کرے گا وہ رزق بھی عطا کرے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کتا ایک ناپاک جانور ہے، اسی لیے بہت سے لوگ کتے کو مار ڈالتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو مارنے سے گناہ نہیں ملتا،
جبکہ تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جس میں انہوں نے کتے کو تکلیف پہنچائی تو کتے کی بد دعا کے باعث اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ قرآن پاک میں بھی کتے کا ذکر آیا ہے۔ اصحاب کہف کے واقعے میں بھی ان کا کتا بھی ان کے ساتھ تھا، جس کا ذکر ہمیں قرآن پاک سے ملتا ہے۔ یوں یہ جانور اللہ کے ولیوں سے محبت کی بنا پر جنت میں جائے گا۔ یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ کتے کی رال ناپاک ہوتی ہے، مگر کتے کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مگر اس بات کا بھی خیال رہے کہ کتے کو گھر پر رکھنا حرام ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا تصویر ہو۔ اسی لیے کھیتی باڑی کی حفاظت یا جانوروں کی حفاظت کی غرض سے گھر سے باہر کتے کو رکھا جا سکتا ہے۔ پانچواں جانور جس کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم چونٹیوں کو ایک معمولی اور ایک حقیر سا حشرات سمجھ کر پاؤں تلے رونت جاتے ہیں۔ چونٹی کو مارنا ایک عام سی بات لگتی ہے۔ اگر ہمیں چونٹی کی اہمیت کا پتہ چل جائے تو ہم بھول کر بھی چونٹی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نمل نازل فرمائی۔ نمل کا مطلب بھی چونٹی ہے۔ اسی حوالے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں پر چونٹیوں کی کالونیاں تھیں۔ ایک چونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ کر دوسری چونٹیوں کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اسی لیے راستے سے ہٹ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو تم لشکر کے پاؤں تلے آ کر کچلے جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات سن کر مسکرا دیے۔ اگر چونٹیوں کی زندگی کا مشاہدہ کریں تو آج کی سائنس یہ بتاتی ہے کہ چونٹیوں کا طرز زندگی بھی انسانوں کی طرح کا ہوتا ہے۔ چونٹیاں بھی بستیاں بنا کر رہتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو چونٹی کو مارتا ہے اللہ رب العزت اس سے رزق چھین لیتا ہے۔ ہاں، اگر انجانے میں چونٹی پاؤں تلے آ کر مر جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، مگر پھر بھی احتیاط لازم ہے۔ ایک اور بات کہ اگر آپ سے کھانے پینے کی کوئی چیز گر جائے تو اس کو چونٹیوں کو لے جانے دیا کریں اور وہ آپ کے لیے دعا کریں گی تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے رزق میں اضافہ اور برکت عطا فرمائے گا۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ چونٹیوں کی چند اقسام زہریلی بھی ہوتی ہیں۔ اگر وہ انسان کو کاٹ لے تو وہاں پر سرخ دھبے اور الرجی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اگر آپ کو چونٹیوں سے نقصان کا اندیشہ ہو تو پھر اس کو مارا جا سکتا ہے، اس چیز کی گنجائش ہے۔ ان تمام باتوں کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو کہا کہ اب تم لوگوں کو ایک راز کی بات بتاتا ہوں کہ کبھی بھی کسی پرندے کو، کسی جانور کو جان بوجھ کر نہ مارو، کیونکہ وہ سب خدا تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ مختصراً یہ کہ اللہ کی کسی بھی مخلوق کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ جتنا ہو سکے تمام مخلوقات کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی تمام جانوروں سے اچھا سلوک کرنے، ان سب سے پیار کرنے اور ان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو بڑی پسند آئی ہوگی۔ درود ابراہیمی پڑھ کر کمنٹس میں ڈن کیجیے۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔